روزے کی حالت میں تھوک کا جمع کرنا، تھوک۔ چنانچہ اگر کوئی روزے دار دوسرے کا تھوک نگل لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، لیکن کفارہ اس صورت میں لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ دوسرے کہ تیسری صورت یہ کہ اگر محبوب یا محبوبہ کا تھوک نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم اور ضروری ہوں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ ابْتَلَعَ بُزَاقٍ غَيْرَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ بِغَيْرِ كَفَّارَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ بُزَاقٌ صَدِيقُهُ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ۔ بزق تھوک کو کہتے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مزید دوسری صورت اس کی یہ کہ اگر اپنا تھوک ہاتھ میں لگا کر پھر نگل جائے، ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَإِنْ ابْتَلَعَ بُزَاقَ نَفْسَهُ مِنْ يَدِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَيَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مزید آگے یہ کہ چوتھی صورت، اگر کوئی روزے دار رمضان کے روزے میں کسی بزرگ کا تھوک تبرکاً چاٹ لے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ ایسے شخص پر دونوں صورتوں میں لازم اور ضروری ہوگا، قضا اور کفارہ دونوں۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجید تا، عنوان ہے تھوک، صفحہ نمبر 61 اور صفحہ نمبر 62 پر اس کو نقل کیا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔